جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ موجود ہوں میں سیوک سینٹر میں، اور سیوک سینٹر میں ممبر فائنانس جو کہ شجاعت حسین صاحب ہیں، اور گزشتہ کئی ماہ سے اپنی ذمہ داری یہاں پر خوش اسلوبی طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آئی معلوم کریں گے شجاعت حسین صاحب سے جو کہ ممبر فائنانس ہیں، ان سے معلوم کریں گے یقیناً کے ڈی اے جو ہے کے ڈی اے میں ڈائریکٹر جنرل جلد تبدیلی کی وجہ سے کافی بحران کا شکار رہا ہے۔ اسی حوالے سے ان سے معلوم کریں گے یقیناً مستقل طور پہ جو کے ڈی اے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں وہ اگر اپنی سیٹ پہ موجود رہیں تو یقیناً کے ڈی اے کا جو بہتری اس میں آ سکتی ہے۔ اسی حوالے سے ان کے ساتھ ایک اچھا کوارڈینیشن ہے ڈائریکٹر جنرل محمد علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ آئیے ان سے بات کریں گے شجاعت حسین صاحب سے کہ شجاعت حسین صاحب کیا کہتے ہیں اور ان کے آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے کے ڈی اے کو مزید بہتری کی طرف لے جانے کے لیے۔ آئیے دیکھیں، یہ تو گورنمنٹ آف سندھ جو ہے نا اپنے افسران کو جس کو جہاں بہتر سمجھتی ہے وہاں اس کو لگا دیتی ہے۔ تو جب گورنمنٹ کسی بھی افسر کو کسی بھی ادارے میں لگاتی ہے تو وہ اس کی بہتری کے لیے لگاتی ہے، اور اس کی بہتری کے ثمرات بھی لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو فریکوینٹ ٹرانسفر یہاں پہ میرا نہیں خیال ابھی بھی 6-7-8 مہینے بعد ڈی جی صاحب کی تبدیلی ہوئی ہے۔ دیکھیں، سید محمد علی شاہ صاحب نے یہاں پہ چارج لیا 28 تاریخ کو ایز ڈائریکٹر جنرل۔ اس کے آنے کے بعد جو ہے ہم نے مختلف اقدامات کیے جو کراچی شہر کے شہریوں کی بہتری کے لیے کام ہے، اور اس کے علاوہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ملازمین ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں گا کے ڈی اے میں 2 مہینے کی سیلری کا ڈیفیسٹ تھا جب ہم لوگ یہاں پر آئے۔ آج اللہ کا بڑا کرم ہے مالک کا کہ آج ہم سیلری جو ہے نا ہماری تقریباً برابر ہو گئی ہے۔ اب ہم سیلری اور پینشن کے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ اس میں ہم سندھ گورنمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں جو ہمیں 28 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی دیتا ہے۔ تقریباً 33-34 لاکھ کی قریب سیلری اور پینشن ہے جو ہم یہاں پہ لوگوں کو منتھلی دے رہے ہیں۔ ہم لوگ جب سے یہاں پر آئے نا، اب اس سیکنڈ لاسٹ منتھ میں ہماری ریکوری بڑی بڑی ہے۔ اس میں ہماری تقریباً 27 کروڑ روپے کی تاریخی ریکوری ہوئی ہے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر۔ اس کے علاوہ ڈی جی صاحب ابھی آج ہماری ایک گورننگ باڈی کی میٹنگ ہونی تھی جو کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پہ کینسل ہو گئی ہے اور پوسٹ پونڈ ہو گئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ودن ویک جو ہے یہ گورننگ باڈی کی میٹنگ پھر ہونی ہے جس کے اندر مختلف پروپوزل ہیں جو ہم نے دیے ہیں شہر کے شہریوں کی ترقی کے لیے۔ اس کے اندر ہم جو نا ایک فوڈ اسٹریٹ کا پروپوزل ہم نے دیا ہے جو ہم کلیفٹ میں جیسے 2 ذریعے پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، ہم کے ڈی اے کی ایک اسکیم وہاں پہ لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ ہم بنائیں گے کلفٹن بیچ پہ۔ بالکل ہے، رہائشی اسکیم کے حوالے سے ہمارے 1200 فلیٹ بننے کے لیے سیکٹر 7B میں وہ بھی ہم اس کے لیے بھی کنسلٹنٹ ہم نے ہائر کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ دیکھیں گے جلد از جلد جو ہے نا چیزیں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ہم تھوڑا سا وقت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ودن 4-5 منتھ کے اندر اندر آپ کو بہت سی چیزوں میں بہتری نظر آئے گی۔ بالکل وہ بھی ہم اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کچھ یعنی اس میں ڈی جی صاحب نے جو نا ڈائریکٹر لینڈ کو اور یہ ہمارے جو جمیل بلوچ صاحب ڈائریکٹر انفورسمنٹ کو بھی ڈائریکٹیو دی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا وہ گزشتہ دنوں ہم نے پتہ نہیں سینکڑوں ایکڑ لینڈ جو نا ہم نے سرجانی سے جو نا واگزار کرائی ہے۔ بہت ہی اہم آپ نے اس ٹائم نقطہ اٹھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہیلتھ انشورنس پالیسی جو ہے نا وہ بھی انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارا گورننگ باڈی کا ایک مین ایجنڈا ہے۔ دعا کریں ہمارے گورننگ باڈی میں یہ تمام پروپوزل ہمارے ایکسیپٹ ہو جائیں تو لوگوں کو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ آئے گا ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ بھی گورننگ باڈی سے اپروو ہو جائے گا۔ ہمیں 3-4 مہینے کے اندر آپ کو اس مسئلے کو بھی ہم حل کر دیں گے انشاءاللہ۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔